السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد عمران گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فارم یوٹیوب چینل۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک الخالد رائس کے بارے میں ہے کہ ہم نے اس کو کب زمین میں شفٹ کیا، کتنا اس نے ٹائم لگایا، کب ہم نے اس کی کٹائی کی، کتنی اس کی ایوریج آئی ہے، اور اس کے بعد ہم کمپیریزن کریں گے سپر کینات یا سپر باسمتی اور الخالد رائس کے بارے میں، ان دونوں میں کیا کیا فرق ہے۔ تو شروع سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو زمین میں کب شفٹ کیا تھا پنیری کو۔ تو وہ ڈیٹ تھی 24 جولائی کو ہم نے اس کو زمین میں شفٹ کیا، اور اس کی جو کٹائی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 22 نومبر کو۔ یہ تقریباً 4 ماہ بن جاتے ہیں، یہ 4 ماہ کی فصل ہے۔ جو ڈاکٹر خالد صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو تقریباً 10-15 دن 20 دن پہلے آپ کو لگانا چاہیے، مطلب جولائی کے سٹارٹ میں ہی آپ کو اس کو زمین میں شفٹ کر دینا چاہیے اگر آپ اچھی پروڈکشن لینا چاہتے ہیں تو۔ اچھا، ہم نے ٹوٹل لگائی تھی 10 کنال، وہ پہلے بھی ہم اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ 6 کنال کا ہمارا ایک کھیت تھا اور 4 کنال کا ایک تھا۔ تو یہ جو ٹوٹل 10 کنال بنتی ہے 1.25 ایکڑ، اس کی میں آپ کو ڈوز بتاتا ہوں، پورا جو اس پہ ہم نے خرچہ کیا ہے، جس کو ہم نے خوراک دی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس 10 کنال پہ 1 بوری ہم نے ڈی اے پی دی تھی، آدھی بوری ہم نے یوریا کی دی تھی، ہومیک ایسڈ کو دیا تھا، زنک دی تھی، سلفر دیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک سپرے کیا نینو مور فروٹ اور پوٹاش کا، یہ دونوں مکس کر کے ہم نے اس کے اوپر سپرے کیا۔ اس کو پتا لپیٹ کی ایسا بیماری نہیں آئی، لیکن ہم نے احتیاطاً کچھ جگہوں پہ تھا، ہم نے احتیاطاً ایک کارٹپ کا چھٹا کر دیا 10 کنال پہ۔ جو 1 ایکڑ کی ہم ڈوز دیتے ہیں وہی ہم نے 10 کنال کو یہ ڈوز دی ساری چیزوں کی۔ تو جب اس کی کٹائی ہوئی اس وقت جو ہمیں چیزیں اس میں پازیٹیو نظر آئیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو جو سپر کینات ہے یا سپر باسمتی ہم کہہ لیں، جو نارمل چلتی ہے، اس کے تنے کی نسبت اس کا تنا کافی مضبوط تھا، ہیلدی تھا تنا اس کا، اس کے گرنے کے چانس اس کی نسبت کم تھے۔ تو جن جگہوں پہ یہ دونوں فصلیں اکٹھی لگی ہوئی تھی، ہماری ایک جگہ پہ لگی تھی، تقریباً 2-3 مرلے بیچ میں یہ تھی، اور باقی جو ساری ہے وہ تھی سپر کینات۔ تو اس میں جو سپر کینات ہے وہ گر چکی تھی، لیکن یہ جو 3-4 مرلے تھی یہ نہیں گری تھی۔ لیکن ہمارے علاقے میں 2 بار بارش ہوئی ہے منڈی باؤدین میں، ایک بار تو زالہ باری بھی ہوئی ہے، دوسری بار سمپل بارش ہوئی ہے، ہوا بھی کافی تیز چلی ہے، تو اس وجہ سے یہ گر گئی تھی جو میں نے دوسری 10 کنال لگائی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں نا سپر کینات اور سپر باسمتی جو نارمل چل رہی ہے، اس کی نسبت یہ کم گری ہے، حالانکہ جتنا اس کا قد تھا، اگر اتنا قد سپر باسمتی یا سپر کینات کا ہوتا وہ زیادہ گرتی، یہ اس کی نسبت کافی کم گری ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی نوٹ کی ہے کہ جب اس کے تنے کو ہاتھ لگایا جاتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی مضبوط ہے۔ اگر سپر کینات کے تنے کو ہاتھ لگایا جائے تو وہ مریل سا لگ جاتا ہے، جب وہ پکنے کے اوپر آ جاتی ہے، جب فل پک جاتی ہے تو وہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کو کمبائن ہارویسٹر لگایا ہم نے تو وہ تقریباً 4-5 بار اس میں رکا ہے، ان کی مشین جو ہے وہ پھنس جاتی تھی، صرف اسی وجہ سے کہ اس کا تنا جو ہے وہ کافی مضبوط تھا۔ اگر یہ سیدھی کھڑی ہوتی ساری کی ساری تو میں بھی اتنا وہ نہ مشین رکتی، لیکن یہ گرنے کی وجہ سے مشین 3-4 بار اس میں رکی ہے، تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ اچھا، یہ اس کی کٹائی بھی ہوگی، 6 کنال کی ہم نے اس کی کٹائی کرائی، تو باقی جو 4 کنال ہے اس کی ہاتھوں سے کٹائی ہوتی ہے، وہ ابھی کٹائی ہو رہی ہے۔ تو اس کی میں آپ کے ساتھ نا ایوریج شیئر کرتا ہوں، یہ جو 6 کنال ہے اس میں سے کتنی ایوریج ہمیں ملی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مشین کاٹنے والی تھی اس نے کافی حد تک اس میں دانے بھی گرائے ہیں، چلے ہم اس کو اکاؤنٹ اس میں نہیں کرتے۔ تو اس کا جو ٹوٹل وزن نکلا ہے ان 6 کنال کا، وہ نکلا ہے 3 کلو کم 35 من۔ 6 کنال سے 3 کلو کم 35 من اس کا وزن نکلا ہے، ہم تقریباً 35 من اس کو مان لیتے ہیں۔ تو اگر ہم ایکڑ کی بات کریں اسی 6 کنالی کو مد نظر رکھ کے، تو یہ ایوریج بنتی ہے 46 سے 47 من 1 ایکڑ کی۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو میں نے ایوریج لی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ باقی اگر ہم اسی جگہ پہ، جس جگہ پہ یہ لگی تھی الخالد رائس، اسی جگہ پہ اسی ایریے کی ہم اگر بات کرتے ہیں سپر کینات یا سپر باسمتی جو سمپل پہلے چل رہی ہے، تو ان کی ایوریج یہاں پہ آ رہی ہے 30 من 35 من 40 من، کیونکہ ہمارے علاقے میں پہلے بھی ہم ویڈیو میں شیئر کر چکے ہیں، اتنا زیادہ ہمارا دھیان اس فارمنگ کی طرف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ علاقے جو ہیں جنوبی پنجاب جیسے ہے، وہاں پہ زیادہ تر جو لوگوں کا دھیان ہے نا وہ فارمنگ کی طرف ہے، اچھی سے اچھی فارمنگ کرنے کا۔ تو ہم ایک فارمیلٹی زیادہ تر پوری کرتے ہیں۔ یہ کچھ میں نے ان کو ڈوز دی تھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور
ایک ایک بار دی ہیں۔ جو ڈاکٹر خالد بھٹی ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس بار کہ اس کی ایوریج، پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ 72 مطلب 72 من اس میں پوٹینشیل ہے۔ اب انہوں نے جو ٹرائل لگائے تھے ان میں جو ان کا رزلٹ آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں پوٹینشیل ہے 80 من کا، 1 ایکڑ سے آپ اس کی 80 من تک پیداوار لے سکتے ہیں۔ جو ہماری پیداوار ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اچھا اب ہم ان دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں، ہم سپر کیناد کا، سپر باسمتی اور یہ الخالد رائس کا۔ سب سے بڑا جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو تنا ہے الخالد رائس کا وہ کافی مضبوط ہے، اس میں گرنے کے چانس کم ہے، پتہ لپیٹس کو بیماری نہ ہونے کے برابر آئی ہے، مطلب کچھ پتوں پہ تھی تو ہم نے اس کے اوپر کارڈ ٹیپ کا چھٹا کر دیا۔ تو باقی جو تنے کی سنڈی ہے اس کا ہم نے اس کے اوپر کوئی سپرے نہیں کیا، تو وہ ہم ارادے ہی کرتے رہے ہیں لیکن ہم نے اس کے اوپر کوئی سپرے نہیں کیا، اور اللہ کا کرم ہے اس پہ کوئی مطلب اس طرح کا اٹیک نہیں ہوا۔ تو اس وقت جو میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اس سائڈ پہ ہے الخالد رائس اور اس سائڈ پہ ہے سپر باسمتی، تو ہم ان دونوں کا بھی کمپیریزن کرتے ہیں ان میں کیا کیا فرق ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اس کا جو دانہ ہے الخالد رائس کا یہ کافی لمبا ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ سپر باسمتی کو رکھتے ہیں، اس کے دانے کو رکھتے ہیں، تو اس کا سائز آپ دیکھیں، یہ کافی چھوٹا سائز ہے اس کا۔ اور اگر ہم اس کا چاول نکال لیں تو ہم یہ الخالد رائس کا چاول نکالتے ہیں، یہ دیکھیں یہ اس کا چاول نکل آیا، اس کو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ہم سپر باسمتی کا پورا دانہ رکھتے ہیں، تو یہ دیکھیں اس میں کیا فرق ہے۔ الخالد رائس کا جو چاول ہے وہ بھی تقریباً سپر باسمتی کا جو فل دانہ ہے چھلکے سمیت اس سے لمبا ہے۔ تو اگر ہم اس کا چاول نکالتے ہیں سپر باسمتی کا تو اس کا ہم سائز چیک کرتے ہیں کہ اس کا کتنا سائز ہے، یہ دیکھیں ان دونوں میں کافی زیادہ فرق ہے۔ اگر ہم مارکیٹ کی بات کریں تو ہم نے اس کا ریٹ بھی لگوایا ہے، یہاں پہ بھی ریٹ لگوایا ہے، بھاول نگر میں بھی لگوایا ہے، تو جو آڑتی ہیں لینے والے ہیں وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کا جو ریٹ ہے وہ سپر باسمتی کی جتنی ہی ہے، اس سے ہو سکتا ہے جو پچھلے بار جن لوگوں نے لگائی تھی انہوں نے منڈی میں جا کے چیک کروایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کا 50-60 روپے یا 100 روپے زیادہ ہو، لیکن جو اس بار ہم نے چیک کروایا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو سپر باسمتی ہے اس کے برابر اس کا ریٹ ہے۔ ہم نے اب اس کو چھت پہ رکھ دیا، اس کی صفائی ہوگی، یہ دھوپ سے خشک ہوگا، اس کے بعد پنکھا لگے گا، یہ صاف ہوگا، پھر جا کے یہ سیڈ تیار ہوگا۔ تو یہ کچھ معلومات تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ سو آج کی ویڈیو اتنی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔